میں ایک مشہور دائی تھی اور میرا چھوٹا سا کلینک بھی تھا۔ میں حاملہ عورتوں کا الٹرا ساؤنڈ کرتی تھی اور زیادہ پیسوں کے عوض چھپا کر حمل ضائع بھی کرتی تھی۔ جب ایک رات ایک آدمی اپنے ساتھ پلاسٹک کی گڑیا لے کر آیا اور بولا کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کر دو اور اگر بیٹی ہو تو حمل ضائع کر دو، مجھے پہلے ہنسی آئی، پھر غصہ کیا کہ وہ مجھے پاگل بنا رہا ہے۔ پر جب اس نے زیادہ پیسوں کی لالچ دی تو میں ہنستے ہوئے اس سے گڑیا کا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی، لیکن میری جان نکل گئی جب واقعاً الٹرا ساؤنڈ میں میرا نام سعدیہ غفار ہے، میرا تعلق وہاڑی سے ہے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، ابا ہمارے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ ہم گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ہمارا 2 کمروں پر مشتمل گھر تھا جس میں ہم اور چاچو کی فیملی رہا کرتے تھے۔ بہت مشکل سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ ابا ایک سرکاری ہاسپٹل میں ملازم تھے۔ ابا کی ایک لڑائی جھگڑے میں سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سارا بوجھ اماں کے کندھوں پر آ گیا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد چاچو اور چچی ہمیں بہت تنگ کرتے، کبھی اماں پر بہتان لگاتے۔ اماں ہمیں لے کر نانا ابو کے ہاں آ گئی تھی، مگر یہاں آ کے ہماری زندگی اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ اماں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ماموں اور ممانی لوگوں نے ہمیں 2 دن بھی برداشت نہیں کیا۔ اماں بیچاری سارا دن ان کے کام کرتی، تب بھی وہ اماں کو باتیں سناتی۔ اماں آنکھوں میں آنسو لیے بالکل چپ رہتی، کوئی جواب نہ دیتی اور کام میں مصروف ہو جاتی۔ ممانی ہم پر الزام لگاتی، کبھی خود ہی اپنے برتن توڑ دیتی، کبھی اپنے کمرے میں موجود بیڈ سے لے کر پردوں کو کینچی سے کاٹ دیتی اور ہم بچوں پر الزام لگا دیتی، جس کی وجہ سے ماموں کو ہم بوجھ لگنے لگے اور پھر ہمیں مارنے بھی لگے۔ اماں چپ چاپ سبھی کچھ دیکھتی اور کسی سے کچھ نہ کہتی۔ میں بڑی تھی اور مجھ سے چھوٹی میری بہن اور بھائی تھے۔ میں اماں اور بہن بھائی کے ساتھ ہونے والی سب زیادتیوں کو سمجھ رہی تھی۔ اماں سے کہتی کہ ہم واپس چلتے ہیں، ہمیں یہاں نہیں رہنا، مگر اماں کہتی کہ میں اکیلی کہاں جاتی تم لوگوں کو لے کر، یہاں تمہارے نانا ابو ہیں، وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ نانا ابو نے مجھے اور میری چھوٹی بہن اقرا کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ بھائی ابھی بہت چھوٹا تھا۔ اماں دن بھر ممانیوں کی خدمت کرتی، ان کے بچوں کو سنبھالتی، اور جب ماموں لوگ گھر آتے تو کہتی کہ تمہاری بہن تو سارا دن آرام کرتی ہے، پانی تک خود نہیں پیتی۔ اس طرح کی باتیں روز کا معمول بن چکی تھی۔ ایک دن ممانی نے پتہ نہیں کیا کہا، ماموں غصے میں آئے اور اماں سے کہا کہ اگر یہاں رہنا چاہتی ہو تو جو ہم کہیں گے وہی کرنا ہوگا، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اماں ہمیں گلے لگائے رو رہی تھی۔ نانا ابو دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ جب اگلے دن آئے تو میں نے سب کچھ نانا ابو کو بتا دیا۔ نانا ابو کچھ دیر خاموش رہے، پھر میری طرف دیکھا، ماتھا چوما اور گھر سے باہر چلے گئے۔ نانا ابو میری امی سے کوئی بات کر رہے تھے اور ممانی دروازے کے ساتھ کان لگا کر سن رہی تھی، اور ان باتوں کو اور ہی رنگ دے کر ماموں کو بتا دیا کہ تمہاری بہن اپنے باپ کے سامنے ہماری برائیاں کرتی ہے، دونوں باپ بیٹی مل کر مجھے مار دینا چاہتے ہیں۔ ماموں نے امی کو بلا کر ان کی بہت بے عزتی کی اور ماموں سے کہا بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ساری غلط فہمی ہے، پر وہ وہی کچھ سچ سمجھتے جو ان کی بیوی ان کو بتاتی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ماں کی اولاد کتنے سال ایک ساتھ رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ان کی شادی کر دی جاتی ہے وہ سب بہن بھائی بدل جاتے ہیں۔ وہی بہن ان کو اپنی خوشیوں کی دشمن لگتی ہے۔ نانا ابو ہمارے لیے بہت خوبصورت کپڑے لے کر آئے تھے۔ میں اور میری بہن بہت خوش تھے کپڑے دیکھ کر، اور خوشی خوشی وہ کپڑے سبھی کزن کو دکھانے لگے، اور اگلی صبح میرا جوڑا کسی نے کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ میں رونے لگی، جا کر اماں کو بتایا، مگر وہ ہوں ہاں کرتی رہی۔ اماں بہت چپ تھیں، پریشان تھیں۔ تب وہاں ماموں آئے اور اماں سے کہا کہ اگلے جمعے کو تمہارا نکاح ہے راشد سے، تیاری کر لو۔ اماں سکتے کی حالت میں ماموں کو دیکھ رہی تھیں، وہ سب کچھ کہہ کے جا چکے تھے۔ ممانی پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے اماں کو کہا کہ ماموں کیا کہہ کر گئے ہیں، کس کا نکاح ہے؟ اماں ہمیں خود سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ اماں بتائیں کیا ہوا ہے، ماموں کس کے نکاح کی بات کر رہے تھے؟ اماں روتے روتے بے ہوش ہوگی۔ میں نے ماموں کا آواز دے دی، مگر کسی نے بھی آ کر میری ماں کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔
میں باہر کی طرف بھاگی نانا ابو کو بلانے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے نانا ابو کو کہا کہ اماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ نانا ابو اماں کو ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہیں۔ شام کو نانا ابو اماں کو گھر لے آئے اور ماموں لوگوں کو کمرے سے بلایا۔ نانا ابو نے ماموں سے پوچھا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری اتنی جرت کہ میری بیٹی سے ایسا سلوک کرو؟ تب ممانی نے کہا کہ اس کے بھلے کے لیے ہم نے سوچا کہ اس کو اور اس کے بچوں کو سہارا مل جائے گا۔ سر پہ باپ ہو تو کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ارے یہ تو شکر منائے کہ میرا بھائی اس 3 بچوں والی کو سہارا دینے کے لیے تیار ہے۔ نانا ابو نے کہا کہ اپنی حد میں رہو، میں بھی زندہ ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے تمہاری چالاکیاں کام نہیں آئیں گی۔ میں نے شہر والا گھر اور 2 ایکڑ زمین اپنی بیٹی کے نام کر دی ہے۔ وہ نہ کبھی پہلے مجھ پر بوجھ تھی اور نہ ہی آج بوجھ ہے۔ یہ سب سنتے ہی ماموں اور ممانیاں سکتے میں آ گئے۔ نانا ابو نے اماں سے کہا کہ بچوں کو تیار کرو، صبح ہی میں تم کو تمہارے گھر لے کر چلوں گا۔ یہ فیصلہ مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ماموں لوگ نانا ابو کے سامنے کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نانا ابو بھی آرام کرنے لیٹ گئے۔ اماں کو بس اپنے باپ کا سہارا تھا۔ پہلے بڑے ماموں نے اماں کی شادی کم عمری میں کر دی تھی کیونکہ ان کی بیوی کو میری ماں کا وجود برداشت نہیں تھا۔ اب جب بیوہ ہو گئیں تو مزید ممانی سب کے کان بھر رہی تھی، لیکن ہمارے نصیب میں گھر جانے کی خوشی نہیں لکھی تھی۔ ایک صبح ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب ممانی کی نانا ابو کے کمرے سے زور زور سے رونے اور چیخنے اور چلانے کی آوازیں آئیں۔ ہم سب نانا ابو کے کمرے میں آئے جہاں نانا ابو زمین پر پڑے تھے۔ ہماری تو دنیا ہی ویران ہو گئی تھی۔ ابو کے جانے کے بعد بس ایک نانا ابو ہی تو تھے جن کے سہارے اماں اور ہم رہ رہے تھے۔ نانا ابو کو گئے ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے جب ماموں لوگ امی سے اس گھر اور زمین کے کاغذ مانگنے لگے جو نانا ابا نے اماں کے نام کیے تھے۔ اماں کو چپ دیکھ کر ماموں خود کاغذات ڈھونڈنے لگے۔ جب اماں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کاغذات کا اور نہ میں آپ لوگوں کی طرح لالچی ہوں، گھر جائیداد آپ کو مبارک ہو، میں اپنے بچوں کو لے کر جا رہی ہوں یہاں سے۔ ماموں نے ہنکار کر کہا کہ جاؤ بھاڑ میں ہماری بلا سے۔ اماں نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا جہاں نانا ابو کی یادیں تھیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں ہمیں ساتھ لے کر بس میں سوار ہوئی۔ جب اقرا نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا اماں ہم کہاں جا رہے ہیں، اور اماں نے کہا کہ جہاں بہت پہلے جانا چاہیے تھا، مگر کس کو پتا تھا کہ ایک دن میری بدنصیبی ہمیں کہیں نہیں جینے دے گی، اور اماں ہمیں لے کر ہمارے پرانے گھر آ گئی جہاں چاچو لوگ پہلے ہی قبضہ جمائے بیٹھے تھے۔ ہمیں دیکھ کر چاچو کو چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بڑے روکھے لہجے میں کہا بھابھی آج کیسے یہاں کا خیال آ گیا؟ اماں نے کہا کہ اپنے گھر آنے کے لیے مجھے کسی کا خیال یا اجازت کی ضرورت نہیں۔ تبھی چاچی بولی کہ کیسی باتیں کرتی ہو، آتے ہی شکوے گلے، ذرا بیٹھو سانس تو لو۔ چچی نے کہا کہ آؤ آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ اماں کو کہا بھابھی اسے اپنا ہی گھر سمجھو، وہ ہمارے گھر کو اپنا گھر کہہ رہی تھی۔ اماں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ چچی چلی گئی جب اماں اپنے گھر کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، کسی سوچ میں کھو گئی تھی۔ ابھی کچھ ماہ پہلے جب اماں اس گھر سے گئی ہی تھی، جب چاچو نے کہا کہ بھابھی اگر آپ مان جائیں تو میں سوچتا ہوں ان بچوں کو باپ کا پیار مل جائے اور آپ بھی ہمیشہ یہیں رہ سکیں گی۔ اماں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چاچو سے کہا کہ آپ کو اس فکر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا ہے، کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ تو چاچو بولے نہیں نہیں، میں نے تو بس آپ کے بھلے کی بات کی ہے۔ میرا دوست ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ان کو ماں مل جائے گی اور ان بچوں کو باپ بھی۔ آپ جوان ہیں اور ابھی چاچو کچھ بولتے جب اماں نے کہا کہ اپنی حد میں رہیں ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ میرا آپ سے کوئی رشتہ بھی ہے۔ تبھی چاچو بڑے غصے میں باہر نکل گئے۔ تبھی چچی کمرے میں آئی اور کہا کہ اگر تم اپنی اور ان بچوں کی بھلائی چاہتی ہو تو اس آدمی سے شادی مت کرنا، وہ ایک آوارہ آدمی ہے۔ میں تو کہتی ہوں بچوں کو لے کر کہیں اور چلی جاؤ ورنہ تمہارا دیور زاہد تمہیں بیچ دے گا۔ اور میری ماں بیچاری ہماری طرف دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ تمہاری ماں بہت بد نصیب ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اماں کے گلے لگ گئی تھی۔ رات اسی طرح پریشانی میں گزر گئی۔ جب آنکھ کھلی تو فجر کی اذان کی آواز آئی۔ اماں کو دیکھا تو وہ رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ میں کچھ کرنا چاہتی تھی اپنی ماں کے لیے،
مگر کچھ نہیں کر پا رہی تھی، خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اماں نے بیگ تیار کیا، میری طرف دیکھا تو ہلکا سا مسکرا دی، یہ کہتے ہوئے کہ ابھی سفر ختم نہیں ہوا۔ میں اپنی ماں کو دیکھتے رہی۔ اماں نے اقرا کا ہاتھ پکڑا اور میں نے اپنے بھائی رضا کو ساتھ لیا اور ایک نامعلوم سفر کے لیے نکل پڑے۔ ہم کہاں جا رہے تھے پتہ نہیں، گھر سے نکلے اور ٹیکسی میں سوار ہو گئے۔ وہ انکل 5 بار پوچھ چکے تھے کہ بہن آپ کو جانا کہاں ہے۔ اماں اپنی سوچوں میں کہیں گم تھی اور میں نے کہا کہ انکل جی آپ ہمیں کسی ایسی جگہ چھوڑ دیں جہاں کبھی ہمیں کوئی مارے نہ کبھی میرے بہن بھائی روئیں۔ وہ میری بات سن کر افسردہ ہو گئے۔ اماں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کسی ایسی جگہ اتار دیں جہاں ہمیں کوئی رہنے کو گھر مل جائے۔ اور اس دن وہ انکل ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، اماں وہاں رہنا نہیں چاہتی تھی، پر اس انکل نے کہا کہ مجھے اپنا بھائی سمجھے اور بہنیں بھائیوں پر بوجھ نہیں ہوتی، آج سے یہی آپ رہیں گے۔ وہ لوگ غریب تھے پر ان کے دل بہت بڑے تھے۔ سگے رشتوں نے ہمارا جینا حرام کیے رکھا اور ایک خیر ہو کر ہمیں اپنے گھر میں جگہ دے رہا تھا۔ ہم اسی انکل کے ساتھ رہنے لگے، وہ جو کچھ اپنے بیٹے کے لیے لاتے وہی میرے بھائی کو بھی دیتے۔ ہم ایک سرکاری اسکول میں جانے لگے۔ میں نے لیٹ اسکول جانا شروع کیا تھا جس پر اسکول میں لڑکیاں میرا مذاق بناتی، پر وہ کیا جانتی کہ میں کیسا نصیب لے کر پیدا ہوئی ہوں۔ اپنی ماں باپ کی لاڈلی تھی، پر جیسے ابا کی موت ہوئی میرے نصیب بھی ہار گئے اور میں ایک احساس کمتری میں مبتلا رہتی۔ بہت ڈرپوک تھی، میں لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ اماں بہت کوشش کرتی پر میرے اندر وہ اعتماد پیدا نہیں ہوتا تھا جو بچپن میں تھا۔ میں زیادہ لوگوں کے درمیان گھبرا جاتی تھی، میری کوئی سہیلی بھی نہیں تھی، نہ مجھے کبھی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اماں کہتی کہ پڑھو کچھ بنو، میری جیسی در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جاؤ گی۔ خود اماں کپڑے سلائی کرتی جسے اچھی آمدنی ہونے لگی تھی، اور انکل کی بیوی نے بھی کبھی ہمارے ساتھ فرق نہیں کیا تھا۔ اس زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جن کے اندر انسانیت موجود تھی، ورنہ میرے ننیال سے لے کر ددیال تک جو کچھ ان لوگوں نے کیا مجھے ان سے نفرت ہو چکی تھی۔ ان کا ذکر کرنا بھی مجھے پسند نہیں تھا، اور میری اماں پھر بھی اپنے بھائیوں کو یاد کرتی، ان کے لیے خیر کی دعائیں مانگتی۔ میں نے میٹرک کیا اور ہمارے محلے میں ایک نئی ڈاکٹر آئی تھی۔ میں اس کے ساتھ کام کرتی اور دیکھتے ہی دیکھتی میں اچھا خاصا کام سیکھ چکی تھی۔ چونکہ مجھے بھی پیسوں کی ضرورت تھی، میری بہن اور بھائی کالج میں پہنچنے والے تھے، ان کے لیے بہت کچھ لینا تھا، کیا پتہ کبھی بھی پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اماں بھی تھک چکی تھی، ہم جوان ہو چکے تھے اور وہی اماں کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ اپنی زندگی میں بہت محنت کی میری ماں نے، میں اپنی ماں کو ہر خوشی دینا چاہتی تھی۔ مجھے اس لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ کام کرتے 3 سال ہو چکے تھے، مجھے اچھی تنخواہ مل رہی تھی۔ امی کو میری شادی کی بہت فکر ہوئی تھی۔ وہیں اسی انکل کا بیٹا جو دوسرے شہر کام کرتا تھا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مجھے روز فون کرتا، شادی کا کہتا، پر میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے باپ کے بہت احسان تھے ہم پر، اور اس آنٹی کے جس نے کبھی ہمیں خیر نہیں سمجھا تھا۔ اگر ان کے بیٹے سے شادی کرتی تو وہ لوگ شاید مجھے احسان فراموش سمجھتے، نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتے، اس لیے میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پر انکل کے بیٹے جس کا نام منیب تھا، میں اس سے تنگ آ چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا وہ کوئی آوارہ قسم کا لڑکا تھا، پر میری اپنی سوچ اور 100 مجبوریاں تھیں۔ میں بہن بھائی سے بڑی تھی اور میرے اوپر ان دونوں کی ذمہ داری تھی۔ اماں سے اب سلائی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی اب ان کو میں یہ کام کرنے دیا کرتی تھی۔ مجھے 5 سال ہو چکے تھے اس لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ کام کرتے ہوئے، بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ میری بہن کے لیے رشتہ آیا، پر اماں چاہتی تھی کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی ہو، پر میں نے کسی طرح اس کی شادی کر دی۔ لڑکا ساتھ کے محلے کا تھا اور انکل اسے اچھے سے جانتے تھے۔ جتنا اپنی بہن کو دے سکی یا دیا، اور بھائی بھی پڑھ رہا تھا، وہ کچھ بننا چاہتا تھا۔ اماں اور میں اس سے بہت خوش تھی۔ اماں کے خواب کو وہ پورا کر رہا تھا، پر میری ماں میرے لیے پریشان رہتی۔ وہ کہتی تمہاری عمر نکل رہی ہے، اگر لڑکیوں کی شادی وقت پر نہ ہو تو بعد میں بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ میں ان کی بات نظر انداز کر دیتی، اور دوسری طرف آنٹی جن کے گھر ہم رہتے تھے وہ مجھ سے خفا اور غصے میں رہنے لگی۔ میں اس کی وجہ نہیں جان سکی۔ جب ایک دن کلینک پر آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم لوگوں کو اپنے گھر میں رکھا، پناہ دی، آج تک کبھی انگلی تک نہیں اٹھائی، لیکن تم اور تمہاری ماں احسان فراموش نکلی۔
میرے اکلوتے بیٹے پر نظر رکھ لی تاکہ جس گھر میں رہتی آئی ہو چلو اب ہمیشہ کے لیے ہمارا ہی ہو جائے۔ پر ایک بات یاد رکھنا، میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہی ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں کون سا ان کے بیٹے سے محبت کرتی تھی یا کوئی باتیں کیے تھے، اسی دن سے ڈرتی تھی۔ میں تو جو کماتی تھی، میری ماں جو سلائی سے پیسے جمع کرتی تھی آنٹی کو دے دیا کرتی تھی۔ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے پیسے پر عیش کر رہے ہیں، اور اب آج جو ہوا اس کے بعد مجھ سے گھر جانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ لیڈی ڈاکٹر ہمارے محلے سے 6 سال بعد چلی گئی کیونکہ ان کے بیٹے کی شادی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ کلینک میرے حوالے تھا، اب بہت اچھے سے کلینک سنبھال رہی تھی۔ اس دن جو ہوا آنٹی جو کہہ کر گئی دماغ سے نہیں نکل سکا، پر میں جلد سے جلد اس گھر سے جانا چاہتی تھی، اپنا گھر لینا چاہتی تھی۔ جو کچھ ہوا تھا میں نہیں چاہتی تھی اس کا پتہ میری ماں کو چلے، وہ کیا سوچیں گی، واقعی ان کی بیٹی ایسی ہے۔ میرا کام اچھا چل رہا تھا، میں مشہور دائی جانی جاتی تھی اور میرا چھوٹا سا کلینک بھی تھا۔ میں حاملہ عورتوں کا الٹرا ساؤنڈ کرتی تھی اور زیادہ پیسوں کے عوض چھپا کر حمل ضائع بھی کرتی تھی۔ میں اتنا پیسہ کما لینا چاہتی تھی کہ اپنی ماں اور بھائی کے لیے گھر خرید سکوں۔ دوسری طرف منیب نے گھر بات کرتی، انکل کوئی اعتراض نہیں تھا، پر اس کی والدہ اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ وہ کسی اونچی جگہ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتی تھی، پر جب سے میری کمائی ڈبل ہوئی تھی وہ بھی خاموش تھی اور مان گئی تھی، پر میں نے سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ جب ایک رات ایک عجیب و غریب قسم آدمی جس نے خود کو چادر سے لپیٹ رکھا تھا اپنے ساتھ پلاسٹک کی گڑیا لے کر آیا اور بولا کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کر دو اور اگر بیٹی ہو تو حمل ضائع کر دو۔ مجھے پہلے ہنسی آئی، پھر خود سے اسے انکار کر دیا اور کہا کہ جاؤ یہاں سے، مجھے پاگل بنا رہا ہے۔ پر جب اس نے زیادہ پیسوں کی لالچ دی تو میں ہنستے ہوئے اس گڑیا کا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی، لیکن میری جان نکل گئی۔ جب آخر الٹرا ساؤنڈ میں نے کیا تو وہ حاملہ تھی۔ اس گڑیا نے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ تبھی وہ گڑیا بولی کہ میں اسے زیادہ پیسے دوں گی، مجھے اس شخص سے بچا لے، مجھے یہاں سے لے کر بھاگ جائے۔ میں کسی بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس آدمی کو چائے دی کہ ابھی دیر ہے، الٹرا ساؤنڈ میں کچھ دیر انتظار کرے، اور وہ چائے پینے لگا۔ 5 منٹ بعد وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے اس گڑیا کو اٹھایا اور اس کے بتائے ایڈریس پر روانہ ہو گئی۔ میں بہت گھبرا رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا، پر وہ علاوہ پیروں کا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ گڑیا بھی بول نہیں رہی تھی۔ جیسے پیروں کے علاقے میں داخل ہوئی، عجیب اور اسرار سی حویلی تھی، لیکن اس حویلی میں قدم رکھتے ہی سبھی میری طرف بھاگ گئے تھے۔ مجھ سے وہ گڑیا پکڑ لی اور جلدی سے اسے لے کر اندر کی جانب بڑھ گئے، اور میں بھی اس شخص کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ ایک عجیب و غریب سا گہرا سا کمرہ تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں ایک آدمی سر جھکائے تسبیح کر رہا تھا۔ وہ جو آدمی گڑیا لے کر گیا اس نے کہا کہ سائیں، آپ کا اتنے سالوں کی محنت رنگ لے آئی ہے، آپ کی بیٹی آ گئی ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری حویلی کے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ اس گڑیا کو جو ایک پلاسٹک کی معلوم ہوتی تھی اس پر چادر ڈال دی گئی، اور اس آدمی کو جو کہ سائیں پکار رہے تھے وہ منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اور میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ مجھے جاننا تھا آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ چادر میں ہلچل ہونے لگی اور جیسے آگ لگی ہو سبھی اللہ کا نام لے رہے تھے۔ اس پیر سائیں کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ اونچا اونچا کچھ پڑھنے لگی اور پھر یکدم ان کے خون کی الٹی آئی اور ان کے خادم ان کو پانی پلانے لگے۔ اور جیسے ہی چادر اٹھائی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ گڑیا نہیں، ایک لڑکی تھی جس کو ایک گڑیا کے اندر قید کیا گیا تھا۔ اس لڑکی کی ماں نے بتایا کہ میرے شوہر کا ایک شاگرد تھا جو بہت طاقتیں رکھتا تھا۔ وہ عملیات سیکھ گیا اور میرے ہی شوہر کے خلاف ہو گیا اور ان سے مقابلہ کرنے لگا۔ ہر بار وہ ہار جاتا تھا کیونکہ استاد ہی ہوتا ہے۔ اور جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو جب وہ 7 سال کی تھی وہ ایک گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور اچانک وہی جادوگر آیا اور اس نے میرے شوہر سے بدلہ لینے کے لیے اسی گڑیا کے اندر میری بیٹی کو قید کر دیا۔ اس کے ساتھ ظلم کرتا رہا۔ جس آدمی کو سب پیر سائیں پکار رہے ہیں وہی میرے شوہر ہیں۔ وہ پچھلے 13 سال سے بھوکے پیاسے اسی کھنڈر نما کمرے میں مصروف ہیں۔
وہ جادوگر اتنا خطرناک ہو چکا تھا کہ جو لڑکی یا جو چیز اسے چاہیے ہوتی وہ اس کو اپنے قید میں لے لیتا، اور میرے شوہر کئی سال سے چلا کاٹ رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن وہی جادوگر تمہارے پاس آ گیا، اور تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا تھا کہ گڑیا کا الٹرا ساؤنڈ کر دو، بلکہ وہ تمہاری چھوٹی بہن کو لینے آیا تھا جس کے لیے اسے تمہاری ضرورت تھی۔ ہمیں تمہارے آنے کی خبر ہو چکی تھی۔ اس شام جیسے تم وہاں سے نکلی، پیر سائیں کو ایک دیے کے اندر نظر آنے لگی، اور وہ اتنے سالوں بعد باہر نکلے۔ مجھ سے کہا کہ خوشی مناؤ، تمہاری بیٹی واپس آ رہی ہے۔ وہ لڑکی جو گڑیا میں قید تھی وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، اور میں نے اس کی ماں سے کہا پر یہ تو حاملہ ہے۔ وہ عورت مسکرائی اور کہنے لگی کہ یہ تو سب جادو تھا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ بار بار اپنی بیٹی کو گلے لگا رہی تھی، اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میری ماں اس عورت سے چھپی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ مصر سے ایک ایسا جادو بھی آ رہا ہے جس کی مدد سے کسی کی آنکھوں میں دیکھنے سے اس انسان کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ ہم جتنا اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں اتنا ہی پستی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بربادی ہمارا مقدر بن رہی ہے، پر ہم عقل سے اندھے ہو چکے ہیں۔ وہ عورت سے ہی کہہ رہی تھی ہم واقعاً اللہ سے مانگنے کے بجائے انسانوں سے مانگنے چل پڑے ہیں، اور کسی بھی حاجت کے لیے ہم غلط رستوں کا انتخاب کرنے لگے ہیں۔ میں نے ان سے اجازت چاہی، وہ لوگ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ یہ بھی انہی کی وجہ سے ہوا تھا جو میں ان کی بیٹی لے آئی۔ پتہ نہیں کیسے میں یہ سب کر گئی تھی۔ جب آنے لگی تو اس عورت نے مجھے ایک چیک تھما دیا جس پر اتنی رقم تھی کہ میں کئی سال بیٹھ کر کھا سکتی تھی۔ میں نے لینے سے انکار کر دیا، پر انہوں نے زبردستی وہ چیک مجھے تھما دیا۔ میں گھر لوٹ آئی، کتنے دن اس کیفیت سے نکل نہیں سکی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی خواب سے جاگی ہوں۔ میں نے ان پیسوں سے ایک گھر خریدا جس میں ہم سب رہنے لگی۔ ایک وقت تھا ہم انکل آنٹی کے ساتھ رہتے تھے جنہوں نے ہمیں پناہ دی تھی، اور آج ایک وقت تھا وہ ہمارے ساتھ رہنے لگے۔ اپنی ماں کی وجہ سے میں نے انکل کے بیٹے منیب سے شادی کر لی، پر میری ساس نے اس دن کے رویے سے مجھ سے معافی مانگ لی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بات جانی تھی، اگر انسان ہمت نہ ہارے، ہر مشکل کا ڈٹ کر سامنا کرے تو وقت بدل جایا کرتا ہے۔